مولوی سندھو صاحب کہتے ہیں قاضی صدور رحمان نے جو آپ سے معافی نامہ لکھا تھا آپ کے بارے میں، آپ نے بھی قاضی صاحب کو معاف کر دیا تھا کہ نہیں؟ تیرے محترم اس کا جواب ہی نہیں کرنا تھا. اس نے معذرت مانگی تھی اور معافی مانگی تھی، لیکن جواب دینے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا تھا. آج بھی وہ خط میرے پاس موجود ہے. قاضی سعید الرحمان جس نے توبہ نامہ لکھا تھا اور مجھ سے معافی مانگی تھی، اور خط موجود ہے کہ بعض کتابوں میں شائع بھی ہو. باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران محترم، کچھ دن پہلے محمد حسین ڈھکو جو سرگودھے کا ایک مولوی ہے اور جس کی وجہ سے تاریخ شیعت میں بہت بڑا اختلاف پیدا ہوا. یہ دراصل مہدی خالصی کا شاگرد ہے جو کہ عراق میں غالباً کاظمین میں رہتا تھا، اور ایت اللہ محسن حکیم کے دور میں یہ تھا. اور خالصی نے وہاں فتویٰ دیا تھا کہ علی اللہ اذان میں نماز میں جائز نہیں ہے، تو وہاں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے تھے اس غلط فتوے کی وجہ سے. تو یہ شخص 70 کی دہائی میں پڑھ کے وہاں سے واپس آیا، اور قوم کی بدقسمتی کہ یہ شخص پاکستان میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے مذہب اثنا عشریہ کے دفاع کی بجائے اپنے کچھ مفادات لے کر آیا. اور پاکستان میں آج تک اس نے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی جس میں اس نے قرآن و حدیث سے اسلام کی حقانیت پہ کوئی موقف اپنایا ہو، یا محمد وآل محمد علیہ السلام کے دفاع میں اس بندے نے کچھ لکھا ہو. جب اس نے لکھا دین کے خلاف لکھا، محمد وآل محمد علیہ السلام کے خلاف لکھا، اور شیعہ اور سنی کے درمیان بھی اختلافات کی کوشش کی. جب اس نے اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں بدعت کی تعریف کر کے اذان کی بحث کی، تو اس میں اس نے اہل سنت بھائیوں کو بھی مشرک ثابت کرنے کی کوشش کی. اور پھر ہم شیعہ جو محمد وآل محمد علیہ السلام کے دین پر چلتے ہیں اور ان کے حکم پر چلتے ہیں، اور فقط ہم نے اس نمت کو یا اس راستے کو اپنایا ہے جو محمد وآل محمد علیہ السلام کی عظمت و عزت کے دفاع پر منتہی ہوتا ہے. انصاف تقدیر کرتی ہے، اور اللہ نے یہ انصاف کیا ہے کہ یہ شخص اپنے شہر میں بھی بلیک لسٹ ہے، اور یہ اپنے شہر میں بھی خطاب نہیں کر سکتا، محرم نہیں پڑھ سکتا، مجالس نہیں پڑھ سکتا. جھوٹے سہارے، جھوٹی تسلیاں اس کا بیچارے کا شیوا ہے. اور اس نے پاکستان میں جہاں محمد وآل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے خلاف لکھا اور کہا کہ نعوذ باللہ محمد وآل محمد علیہ السلام ہمارے جیسے ہیں، جیسے سید گلاب علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب نور انسان میں محمد وآل محمد علیہ السلام کو نام نور انسان رکھ کر کتاب کا، تو اس نے بشر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. تو اسی طرح اس نے بھی وہی نمت پکڑی. اور جیسا کہ ہم اس سے پہلے چیلنج کر چکے ہیں، مختلف جو مقصر علماء ہیں، جو وہابی علماء ہیں،
ان کے جواب میں ہم یہ ثابت کر چکے ہیں اور ہم یہ چیلنج کر چکے ہیں کہ سید گلاب علی شاہ صاحب اپنی زندگی میں 14 سال تک اپنی نماز میں تشہد میں علی اللہ پڑھتے رہے، اور اس شخص نے ان سے علی اللہ ترک کروایا۔ اور والد صاحب نے سب سے پہلی کتاب شہادت سال ساتھ در نماز یعنی علی اللہ تشہد میں پڑھنے کے جواز پر کتاب لکھی، اور بلا مبالغہ بلا تعلی یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مومنین کو بتایا کہ یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں کہ آپ تشہد میں علی اللہ اگر پڑھیں تو وہ نماز محمد و آل محمد علیہ السلام کے دین کے قریب ہے بنسبت دوسری نماز کے، جو کہ ہم اہل سنت ہمارے بھائیوں اور شیعہ میں مشترک ہے کہ تکبیرۃ الاحرام سے لے کر الحمد، رکوع، سجود، قیام، قعود میں ہم شیعہ سنی بھائی ایک جیسی نماز پڑھتے ہیں۔ ہاتھ کھولنے کی اگر بات ہے تو وہ مالکی سنی بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، اور شیعہ اور سنی برادران میں اگر کوئی نماز کا بنیادی فرق کہیں جا کے نکلتا ہے تو وہ تشہد میں جا کے نکلتا ہے۔ ان کے کلمے میں اگر فرق ہے تو وہ علی اللہ کی وجہ سے ہے، ان کے اذان میں ہے تو علی اللہ کی وجہ سے ہے، اور شیعہ سے مراد یہی ہے کہ جو ولایت علی علیہ السلام رکھتا ہو اور حضرت علی علیہ السلام کی اتباع کرتا ہو اور ان کے مذہب پر چلتا ہو اور ان کی ولایت پر چلتا ہو اور ان کی امامت کو مانتا ہو۔ تو محمد حسین ڈھکو مسلسل جہاں وہ ماتم، عزاداری، تعزیہ یا علی مدد علیہ السلام یعنی استمداد بالمعصومین پر جو ہے یہ شیعہ مذہب کے مخالف رہا، اس نے ہمیشہ وہ نمط، وہ راستہ اختیار کیا جو پرو سعودیہ تھا، جو 1918 سے سعودی جو وہابی ہیں جو ان کا راستہ ہے اس کا پرچار اس نے کیا۔ جیسا کہ آج کل لاہور کے ایک عالم دین ہے سید کہلواتے ہیں، ان کا ایک راستہ ہے، اس کا بھی وہی راستہ تھا۔ البتہ یہ تاریخ کا اپنا ایک سبق ہے کہ یہ دونوں لاہوری اور یہ سرگودا کا مولوی یہ بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تشہد میں علی اللہ کی بحث پر شروع میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ جناب اگر تشہد میں علی اللہ جائز تھا تو ایران و عراق میں اتنے علماء کرام مجتہدین تشریف فرما ہیں، فقہاء تشریف فرما ہیں، تو وہ تشہد میں علی اللہ کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کیوں حکم نہیں دیتے کہ ہاں پڑھا جائے تو نماز کی زیادہ قبولیت کا سبب ہے بنسبت دوسری نماز کے؟ تو جب ادھر سے بھی کتب آئیں اور تمام قدیم علماء علامہ مجلسی، شیخ طوسی، شیخ صدوق علیہ رحمہ، سالار دیلمی، انہوں نے مختلف جو ہمارے قدیم علماء تھے تمام نے تشہد میں علی اللہ اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ پڑھنا جائز ہے، تو اس کے پاس اور تو کوئی راستہ نہیں تھا کہ یہ کہتا کہ جناب کسی عالم نے نہیں لکھا۔ تو اب اس نے پھر اپنا سارا زور لگایا ہمارے والد صاحب کی بلا کے خلاف، حتیٰ کہ اصلاح الرسوم میں اس شخص نے گالیاں بھی دی ہمارے والد صاحب کو۔ ابھی مجھے کچھ دنوں سے دوستوں نے ایک اس شخص کی ویڈیو بھیجی جس میں اس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہمارے والد شیر پاکستان، فقیہ آل محمد، مناظر اعظم، علامہ قبلہ قاضی سید الرحمن علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بقول اس کے انہوں نے اس کو خط لکھا تھا، اور اس کے بقول کہ انہوں نے توبہ کی تھی اور خط لکھ کے مجھ سے توبہ کا خواستگار ہوا تھا۔ ویسے تو یہ اپنے بقول میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہتا ہے، لیکن جہالت کی حد ہے کہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ توبہ کی طلب نعوذ باللہ
جب انسان اسلام سے ہٹ جائے، قرآن کے احکام سے ہٹ جائے، احکام محمد و آل محمد علیہ السلام سے ہٹ جائے، اور پھر جب وہ اس پر آنا چاہے تو یہ توبہ ہوتی ہے۔ لیکن اس جہل بزام خود بلسان خود فقیہ نے کہا کہ جناب شیر پاکستان قاضی سید الرحمن علوی نے ہم سے خط لکھ کے توبہ طلب کی تھی، نعوذ باللہ۔ تو چونکہ وہ عالم تو ہے نہیں، اور بد نصیبی ہے زمانے کی کہ اگر کوئی جاہل شخص بھی امام ابا پہن کے بیٹھ جائے تو ہمارے وہ بھولے اور سادے لوگ جو فقط اس شخص کو عالم سمجھتے ہیں جس کے سر پر امام اور ابا ہو، جیسا کہ ان کے خطبہ اکثر جہلا لوگ ہیں، اور انہوں نے ممبر سنبھالا ہوا ہے ان کے گروپ کا، اور عام لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کی تقاریر سنتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اس نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جملے کہے کہ ہمارے والد قاضی سید الرحمن علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے نعوذ باللہ معافی، کس چیز کی معافی؟ پورے پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، تمام مومنین گواہ ہیں کہ وہ زندگی بھر اس کے خلاف اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے مذہب کے دفاع میں، جہاں انہوں نے دیوبندی علماء، بریلی علماء سے مناظرے کیے، جب دستار توسوی کو شکست دی، محمد حسین ڈھکو کئی دفعہ ان سے بھاگا، اور ہمارے ساتھ مناظرہ میں توسا میں مناظرہ سے یہ ہم سے بھاگا۔ تو جب یہ رسوا ہوا ہمارے مقابلہ میں تو اس کے پاس اور تو کوئی حال نہیں تھا، پھر اس نے ایک جھوٹ گھڑا، ہمارا مقابلہ تو کر نہیں سکا توسا میں، تو اس نے پھر ایک درفنتنی چھوڑی کہ جناب علامہ قاضی سید الرحمن علوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے معافی مانگی تھی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس شخص نے ان کی زندگی میں ان کا خط شائع کر دیا ہوتا، اور ان کی وفات، والد صاحب کی جو وفات ہے وہ 1989 میں ہوئی تھی، اور 3 مارچ کو انہوں نے اپنی قبر کھدوانے کا خود حکم دیا تھا، اپنا کفن خود خریدا تھا، اور فرمایا تھا کہ آج 4 بجے ہم نے اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ اور جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو اس کے مصداق اگر تھے علماء کی تاریخ میں ہمارے والد قبلہ شیر پاکستان قاضی سید الرحمن علوی تھے، کہ جیسا انہوں نے بتایا تھا ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا اور وہ اس دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے۔ نہ ان کی زندگی میں اس کو جرت ہوئی، 89 سے 2020 تک اس کو کبھی موقع نہیں ملا کہ یہ خط شائع کر دیتا اور کہہ دیتا۔ اب سنیں کس نے کوئی کتاب لکھی ہے، مرد شیطان میدان فساد میں، یا پتہ نہیں اس ٹائپ کی کوئی اس کی کتاب ہے، تو وہ بھی تھی۔ اور پھر ایک ویڈیو جو کہ مجھے بھیجی گئی ہے، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے نعوذ باللہ مجھ سے توبہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، ملا کی بارگاہ میں نہیں ہوتی، اور ہم دشمن علی جو بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور میں ان کے بطور بیٹا ہونے کے، میں ان کا نائب ہونے کے، ان کا خلف الرشید ہونے کے، میں شرعی قسم واللہ باللہ سمت اللہ کہہ کے کہتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب نے ساری زندگی اس بندے سے نفرت کی، کبھی اس کو کوئی خط نہیں لکھا، اور کبھی اس جاہل شخص سے، اس دشمن اہل بیت سے، اس دشمن علی سے کبھی انہوں نے کوئی خط و کتابت نہیں کی، کوئی اس کے ساتھ بات نہیں کی۔ البتہ شہید حسینی سے ان کی کچھ وفات، ان کی شہادت سے پہلے ان کے آپس میں کچھ مذاکرات ہوئے تھے کہ اکٹھے مل کے چلتے ہیں، اور چونکہ شہید حسینی کا عقیدہ ٹھیک تھا تو ان کے ساتھ ان کی کچھ محفل بھی ہوئی، ان کی گفتگو بھی ہوئی، جس کے ہم گواہ ہیں، ملاقاتوں تک نوبت تھی، رابطے تھے، اور ارادہ تھا کہ مل کے چلیں گے۔ اس کے علاوہ کبھی بھی
انہوں نے اس گروپ کے ساتھ کبھی تعلق نہیں رکھا۔ پوری شیعت گواہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے ولایت علی علیہ السلام کے دفاع میں کسے باشد سگے بھائیوں کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا۔ ہم بیسیکلی مظفر گڑھ کے رہنے والے تھے۔ شیعہ مذہب اختیار کرنے کے بعد محمد وآل محمد علیہ السلام کے مذہب کی حقانیت مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناظرہ میں جب مذہب محمد وآل محمد علیہ السلام کی حقانیت سامنے آئی تو انہوں نے اہل سنت کے مذہب کو چھوڑا، دیوبندی مذہب چھوڑ دیا اور شیعہ مذہب اختیار کیا۔ اس کے بعد وفات کی گھڑی تک وہ ولایت علی علیہ السلام پر قائم و دائم رہے، اور حتیٰ کہ وفات کے وقت جب انہوں نے کہا تھا کہ میں آج اس دنیا سے جا رہا ہوں تو انہوں نے 3 وصیتیں کی تھیں۔ ایک مجھے کہ میرا بیٹا تب میں شام میں پڑھ رہا تھا تعلیم مکمل کرے۔ دوسرا آپ نے فرمایا تھا کہ ان کا کچھ قرض ورض تھا کہ میرا قرض اس طور پہ اتارا جائے، میری گاڑی باڑی بیچ دی جائے۔ اور تیسرا جو انہوں نے فرمایا تھا وفات سے 2 منٹ پہلے، آپ نے فرمایا کہ میں شیعہ قوم سے یہ کہتا ہوں کہ آپ تشہد میں علی ولی اللہ کی گواہی دیتے رہیے گا نماز میں، اور میں بطور عالم دین اپنے ان الفاظ کا ذمہ دار ہوں۔ الدال علی الفعل کفاعل ہی، تو چونکہ میری وجہ سے آپ لوگ تشہد میں علی اللہ پڑھیں گے اور میں نے علماء سے نقل کیا اور محمد وآل محمد علیہ السلام سے نقل کیا ہے، لہٰذا اگر اس کی پاداش میں کسی مومن کو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی پاداش میں اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کوئی سوال کیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ میں کہوں گا کہ میں نے تشہد میں علی اللہ کے لیے محمد وآل محمد کے فرامین سے مومنین سے گزارش کی تھی کہ آپ مولا کی گواہی دیں، اگر اس کا نعوذ باللہ اگر کوئی اس کی پکڑ ہوئی یا پوچھ گچھ ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ جو شخص وفات سے پہلے یہ لفظ کہہ رہا ہے وہ اس بدبخت سے کیا لکھتے اور کیا انہوں نے اس سے کہنا تھا کہ تم جو ہے مجھے نعوذ باللہ کیا یہ معاف کرے گا؟ اس کا کیا ذاتی کوئی نقصان کیا تھا، ذاتی جھگڑا تھا کوئی، یا انہوں نے کبھی کسی کتاب میں یا کسی گفتگو میں اسے کافر کہا تھا یا مشرک کہا تھا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ہمارے مذہب و مسلک کے مطابق، مذہب محمد وآل محمد علیہ السلام کے مطابق اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، بلکہ جمیع مسلمین کا اتفاق ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہے، اور وہ گناہ گار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے، لیکن کافر کبھی نہیں ہو سکتا، مشرک کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے نہ تو ان سے کبھی کوئی توبہ کی نعوذ باللہ، نہ کوئی اس کو خط لکھا، نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی۔ اگر ہوتا بھی ہے تو بندہ دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ آؤ تم مجھ سے گفتگو کر لو، جیسا کہ ہم اپنے دوستوں سے جب کبھی کوئی مسئلے پیدا ہوتے ہیں، ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری سے کہا، مولانا منظور مینگل صاحب سے کہا، خضر حیات بکھروی جو مماتی ہے اس سے ہم نے کہا، حجازی جو عالم دین ہے مکہ میں، مکی حجازی جو وہاں درس دیتے ہیں، ان سے ہم نے کہا کہ آپ ہم سے چاہے مناظرہ کر لیں۔ تو مناظرے ہوتے ہیں علماء کے آپس میں، لیکن کوئی عالم کبھی یوں نہیں کہتا کہ تم مجھے معاف کر دو۔ معاف تو اللہ نے کرنا ہوتا ہے، محمد وآل محمد نے کرنا ہوتا ہے، اور معافی ان کے دربار سے ہوتی ہے، محمد وآل محمد کے دربار سے اگر کوئی خطا کرتا ہے تو میں بطور عالم دین اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے، محمد وآل محمد علیہ السلام کو حاضر ناظر کر کے، امام زمانوں کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اور ہمارے والد شیر پاکستان علامہ قاضی سیدمان علوی نے اس شخص سے ہمیشہ برات کی ہے۔ اس کو کبھی انہوں نے اپنے گفتگو کے لائق نہیں سمجھا، اپنے سلام کے لائق نہیں سمجھا، چونکہ یہ کھلم کھلا مقصر ہے، دشمن اہل بیت ہے، اور اس نے جو کتاب جو یہاں پاکستان میں مروج دین محمد وآل محمد علیہ السلام ہیں، قلندر بادشاہ ہیں، سلطان بہو ہیں، بابا فرید ہیں، جنہوں نے محبت اہل بیت کا پرچار کیا تھا، اس شخص نے بلے شاہ، اس نے ان کے خلاف کتاب لکھی اور ان کو نعوذ باللہ کافر مشرک کہا، اور یہ تک کہا کہ میں اپنی کتاب میں ان کے اشعار لکھ کر اپنی کتاب کے صفحات کو نجس نہیں کرنا چاہتا، اور اس پر میں نے
کروڑ تھانے میں رب نواز خان کتران ریٹائرڈ ہو گئے SHO. میں نے اس کے خلاف اپریل کی درخواست دی تھی کہ مقدمے کا اندراج کیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ حالات خراب ہیں، اس چیز کو آپ ہائی لائٹ مت کریں، اس سے پھر فسادات پھوٹیں گے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. لیکن اس بندے نے اب جھوٹ بولا ہے. یہ دشمن اہل بیت ہے. یہ جو ہمارے مرحوم جو والد مرحوم تھے علامہ قاسم سلمان نانوی، ان پر انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اور جو اولیاء اللہ فقیر تھے، درویش تھے، جنہوں نے دین پھیلایا پاکستان میں، جن کے آج قبروں کو لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے توسل کرتے ہیں کہ اے الہی ان نیک بزرگ لوگوں کی وجہ سے ہماری فلاں فلاں دعا قبول فرما، اور وہ قبول ہوتی ہیں. ان پر بھی اس نے الزام تراشی کی، ان پر بھی جھوٹ بولا، اور ہمارے والد صاحب پر بھی جھوٹ بولا. تو میں ان کے نائب اور بیٹا ہونے کے طور پر اس کے تمام الزامات کی نفی کرتا ہوں اور تردید کرتا ہوں، اور شدید الفاظ میں اس کے گھٹیا الزام کی مذمت کرتا ہوں. اور میں شیعہ قوم سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کے چکر میں نہ آئیں، اس کے فراڈی دعوے مت مائیں، اور فقط جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت، ان سے متمسک رہنا. اور میں قیامت کے دن کوثر تک تمہارا ذمہ دار ہوں کہ تم اگر قرآن اور علی علیہ السلام سے متمسک رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. ہم الحمدللہ محمد و آل محمد سے متمسک ہیں، اور جو شخص محمد و آل محمد کے اور ہمارے قدیم علماء کے مذہب کے برعکس کوئی بھی نیا مذہب بنائے گا، ہم اس کے خلاف جہاد بھی کریں گے کلمی، اور قرآن کے احکام کے مطابق جادلہم باللتی ہی احسن اخلاق کو مد نظر رکھ کر ہم مناظرے کی دعوت دیتے رہیں گے، ہم ان کو چیلنج کرتے رہیں گے. لیکن کبھی کسی طور پر یہ خانوادہ جن کی نسب میں سلطان الذاکرین مولانا نظر حسین ترک جیسی شخصیت میرے نانا تھے، وہ شامل ہیں، اور میرے والد شیر پاکستان علامہ قاضی سید الرحمان علوی شامل ہیں. یہ دو راستے ہیں ذاکرین کے اور مناظرین کے، جن میں سید محمد دہلوی اور ایک طرف تھے مناظرین کی جو ایک طویل فہرست ہے، جنہوں نے مذہب محمد و آل محمد پھیلایا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر ذاکرین جنہوں نے مشکل حالات میں پیٹیوں پر گا کر محمد و آل محمد علیہ السلام کے مذہب کا یہاں دفاع کیا، قصیدے پڑھ کے، اور کچھ لوگوں نے قوالیاں کہہ کے محمد و آل محمد کے دین کو پھیلایا اور ان کی عزت و عظمت کا لوگوں سے اعتراف کروایا. ہم اسی راستے پر ہیں. ہم محمد و آل محمد کے علیہ السلام کے شیعہ ہیں. ہم ولایت علی علیہ السلام کے پابند ہیں، اور جب تک شیر پاکستان قاضی سید الرحمان علوی کا خاندان موجود ہے، میرے خاندان میں اس وقت ماشاءاللہ الحمدللہ 3 عالم دین ہیں اور فرض شخصیات ہیں. میرے چھوٹے بھائی علامہ قاضی شاہ رضوان صاحب ہیں، دوسرے بھائی ہیں پروفیسر شاہ عمران علوی صاحب. ہم الحمدللہ 7 بھائی ہیں، اور ہم عقیدہ محمد و آل محمد علیہ السلام جو ہماری کتب میں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہم اس کے قائل ہیں. ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں، اور ہم محمد حسین ڈھکو سے، اس کی عقیدہ سے، اس کی فکر سے، اس کی سوچ سے اور مقصرین کی سوچ سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم ماتم، عزاداری، تعزیہ، ذوالجناح، یا علی مدد علیہ الصلوۃ والسلام، استمداد بالمعصومین علیہ السلام، اور آج کے دور کا اہم ترین موضوع جس نے مابہل امتیاز پیدا کیا اور خبیثوں کو طیب سے قرآن کی آیت کے مطابق علیحدہ کیا، یہ وہ واحد تشہد میں علیہ اللہ ایک آسان سا راستہ ہے کہ جس پر چل کر بندہ ثابت کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت رکھتا ہوں. اور جیسے نماز میں درود کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح ہماری نماز
شیعان علی علیہ السلام کی نماز ولایت علی علیہ السلام کی گواہی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور الحمدللہ وللمعصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہم اس دین پر قائم ہیں، اور ہم محمد حسین ڈھکو اور اس کے عقائد سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور محمد و آل محمد علیہ السلام سے متمسک ہیں اور متمسک رہیں گے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد علیہ السلام کے طفیل ہمیں اس دین پر قائم رکھے، قاضی سید الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدہ پر قائم رکھے، اور علماء قدیم جو ہمارے شیخ طوسی، شیخ مفید علیہ رحمہ، علامہ مجلسی، شیخ صدوق علیہ رحمہ، سید مرتضی عالم الہدا، ان کے عقیدہ پر ہمیں قائم و دائم رکھے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج پوری دنیا میں اکیلا ہی چلا تھا، جانب منزل لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، کہ تب والی صاحب اکیلے تھے، اور آج الحمدللہ شرق سے غرب تک پوری کائنات میں تشہد میں اللہ پڑھا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم اس کے سب سے پہلے ہائی لائٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے خدمت کی ہے دین محمد و آل محمد علیہ السلام کی اور ولایت علی علیہ السلام کی، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور سیدہ کے حق کے چوروں کو اور ولایت علی علیہ السلام کے چوروں کو ہمیشہ بے نقاب کرتے رہیں گے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو پوری دنیا میں کرونا کی مصیبت آئی ہوئی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے کہ ہماری حکومت، ہماری افواج پاکستان کی ہمت سے پاکستان میں یہ مرض کم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی احسان کیا ہے کہ مسلمان ملکوں میں اس کی شرح جو ہے وہ بہت کم ہے، اور ہمارے برادر ملک ایران میں کسی حد تک ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی کرم فرمائے گا، اور پوری دنیا میں یورپ میں جہاں جہاں یہ مصیبت ہے، یہ بیماری ہے، دکھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کے صدقے، اور حجت عصر حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جن کا یہ دور ہے، جن کا وقت آ چکا ہے، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور پوری دنیا کو اس کرونا کی مرض سے جلد نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے، اور ہم مسلمانوں کو محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت اور ولا اور مودت، اور ان کے دین پر، دین مستقیم پر جو صراط مستقیم ہے، اس پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو توفیقات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، اور ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے دین کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اس موقع پر چونکہ کرونا اس وقت بہت بڑی ایک مصیبت ہے پوری دنیا میں افواج پاکستان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر گلی کوچے میں مسلمانوں پاکستانیوں کے تحفظ کے لیے اپنی کاوشیں کار فرمائیں، اور ڈاکٹروں کو بھی سلام کرتا ہوں، میڈیکل کا جو سٹاف ہے پاکستان اور پوری دنیا میں جن ڈاکٹروں نے کوششیں کی ہیں، ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے، اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ گار عورت کو بخش دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں نے چونکہ انسانیت کی خدمت کی ہے، ڈاکٹروں نے خدمت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں پر بھی رحم فرمائے گا، اور جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے کہ ہمارے ملک کے قرضہ جات پر بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی ہے، اور غیر ملکی اداروں نے ہمارے قرضے جو ہیں وہ لیٹ کر دیے، اور کچھ 2-3 سال کا ایک وقفہ آ گیا 2022 تک۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک کو، ہماری افواج کو ترقی عطا فرمائے، ہمارے عدلیہ کے نظام کو اور ہمارے نظام کو مزید اسلام کے قریب کرے، اور انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تمام برادران سے میں اس موقع پر گزارش کروں گا کہ حکومتی ہدایات پر عمل کریں، اور آئندہ ماہ رمضان آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اعتکاف اپنے گھروں میں کریں، عبادت گھروں میں کریں، تاکہ اس موذی مرض سے نجات مل سکے، اور ہم جو ہیں وہ سرخرو ہو کر اس امتحان سے نکلیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔